أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو، پکڑو کہ جو ہم دیتے ہیں تم کو مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر تم پھر گئے اس کے بعد بھی، پس اگر نہ ہوتا تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو البتہ تم نقصان والے ہو جاتے، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان کو کہ جو حد سے بڑے تم میں سے ہفتے کے دن کے متعلق۔ پس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، پس ہم نے کیا اس چیز کو عبرت اس دور والوں کے لیے اور ان سے بعد والوں کے لیے، اور نصیحت بنایا اس کو پرہیزگاروں کے لیے۔ محترم احباب، بنی اسرائیل کے احوال کا پہلا نو مکمل ہو چکا ہے کہ جس میں بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے 8 انعامات کا تذکرہ کیا گیا۔ درمیان میں کچھ مناسبتوں سے 2 سزاؤں کا بھی تذکرہ آ گیا، اور ایک تتمہ بھی پہلے نو کے آخر میں آیا۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کے حالات کا دوسرا نو شروع ہوتا ہے۔ اس نو میں اسلاف یہود، قدیم یہود، ان کی 4 حکم عدولیوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا۔ معاملہ کچھ یوں پیش آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے، 30 دن کا اعتکاف کیا اور پھر 10 دن کے اندر تورات ملی۔ 40 دن بعد واپس آئے تو قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی تھی، جس کا گزشتہ دروس میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو بہرحال پہلے تو اس معاملہ سے نپٹے
پھر ان کے سامنے تورات پیش کی تو تورات کے سخت احکام دیکھ کر وہ معاذ اللہ الزام لگانے لگ گئے کہ اللہ کی یہ کتاب نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ خود بنا کے لے آئے ہیں، ہم تو اللہ کی جب تک آواز نہ سنیں، اللہ ہمیں خود نہ بتائے کہ یہ میرا کلام ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان میں سے 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور پہ لے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ رب العزت کی آواز بھی سنی، لیکن اس کے بعد مزید گستاخانہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر انہیں موت دے دی، لیکن پھر سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں گزشتہ دروس میں عرض کی جا چکی ہیں۔ جس وقت ان لوگوں کو دوبارہ زندگی ملی، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور یہ 70 افراد واپس قوم کے پاس پہنچ گئے۔ وادی سینا میں اب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے انہیں پھر تورات کے اوپر عمل کرنے کی تلقین کی، لیکن یہ پھر بھی اس سے روگردانی کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے۔ اور تورات کو ماننے کے لیے یہ پھر بھی تیار نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کہتے کہ اتنے سخت احکام پر ہم سے عمل نہیں ہو سکتا، تو کوئی نرم احکام لے آئیے، اس میں کچھ تبدیلی کر دیجئے وغیرہ۔ یہ ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہو رہے تو اب اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا۔ کوہ طور اپنے مقام سے اٹھا اور ہوا کے اندر معلق ہو گیا ان کے سروں کے اوپر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ تورات کو تسلیم کرو، نہیں تو یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو اس چیز کا یہ تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے ایک عہد لیا اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی تورات کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے اوپر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں پر یاد کرو سے مراد حفظ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے احکام کو ذہن نشین رکھو اور ان کے اوپر عمل کرو۔ اللہ اللہ، حفظ قرآن یہ قرآن حکیم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب ہونے کے باوجود یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حافظے میں بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تورات، زبور اور انجیل قرآن حکیم کی نسبت چھوٹی کتابیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حافظ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ قرآن حکیم کے حافظ دنیا کے گوشے گوشے میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم کا ہی امتیاز ہے، قرآن حکیم کا معجزہ ہے کہ یہ کتاب ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان سے اس طرح تورات کو منوایا گیا کہ کوہ طور ان کے اوپر بلند کیا گیا،
اور انہیں کہا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو پھر یہ آمنا آمنا کہنے لگ گئے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجدے میں گر گئے۔ اللہ اللہ۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس وقت یہ سجدے میں گرے ہیں تو سجدے کے اندر پیشانی اور ناک زمین پہ رکھنی ہوتی ہے، لیکن ان کو چونکہ ڈر پیدا ہوا تھا کہ اوپر سے کہیں پہاڑ ہمارے اوپر گر نہ پڑے، تو انہوں نے سجدے میں جاتے ہوئے دایاں رخسار نیچے رکھا اور یوں کر کے تو بائیں آنکھ سے پھر اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ حالانکہ ان کے دیکھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں تھا، اگر وہ اچانک گر جاتا تو کیا یہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے؟ کیا یہ اپنے آپ کو بچا لیتے؟ کر تو کچھ نہیں سکنا تھا، لیکن ایک شدید خوف کی کیفیت ہے نا، تو اضطراری انداز میں وہ یہ اوپر دیکھنے پہ مجبور ہوئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض یہود آج تک بھی وہ جب سجدہ کرتے ہیں تو وہ اسی انداز میں سجدہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے آباء نے جو سب سے پہلا مخلصانہ سجدہ کیا تھا، جو واقعی پرخلوص سجدہ کیا تھا، واقعی اللہ کو مان کے، کتاب کو مان کے جو پہلا سجدہ کیا تھا، وہ اس انداز میں کیا تھا کہ دایاں رخسار نیچے لگایا تھا اور بائیں آنکھ سے اوپر دیکھ رہے تھے، تو اس لیے ہم تو ہمیشہ ایسا ہی سجدہ کریں گے۔ تو بہرحال اس انداز میں تورات ان سے منوائی گئی۔ اللہ فرماتے کہ ثم تولیتم، پھر بھی تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی تورات کے اوپر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہوئے، اور تورات کے اندر تحریفات بھی کی، انہوں نے تبدیلیاں کی، تورات کے اندر کہیں اضافے کر لیے، کہیں جو ہے وہ کئی آیتیں ان کو نکال دیا، کچھ چیزوں کو چھپا لیتے، حتیٰ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے بھی یہودی عالم جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ تو یہ ان کی ایک بڑی حکم عدولی کا تذکرہ ہوا کہ تورات کو منوانے کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ طور تک اٹھایا، تو پھر جا کے تم نے مانا، لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر پوری طرح قائم کوئی نہیں رہے، پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ تم نے تبدیلیاں اور تحریفات وغیرہ کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم نے جان لیا ان کو کہ جو حد سے بڑے تم میں سے سبت کے متعلق، پس ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان کے دور میں ایلا نام کی ایک بستی جو کہ بحیرہ کلزم کی شاخ خلیج عقبہ کے کنارے پر آباد تھی، مدین سے کوہ طور کے درمیان کے علاقے میں، اس بستی والوں کی معیشت کا انحصار مچھلیاں پکڑنے پر تھا۔ ان کے لیے یہ ایک آزمائش آئی، اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس طرح پھر انہوں نے حکم عدولی کا انداز اختیار کیا۔ ہفتے والے دن بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے
ہر قسم کے ایسے کام کی ممانعت تھی کہ جو روزی کمانے، رزق حاصل کرنے یا معیشت سے متعلق ہوتا، تو ایسے ہر کام کی ممانعت تھی پورا ہفتے کا دن، کیونکہ ہفتے کا دن ان کی شریعت میں محترم قرار دیا گیا تھا، اور پورا دن جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں سے باز رہنے کی تلقین تھی۔ ہماری شریعت میں جمعہ کا دن جو ہے وہ محترم قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بڑی آسانی فرما دی کہ ہمیں سارا دن کام سے رکنے کا نہیں کہا گیا، بلکہ صرف جمعہ کی اذان سے جمعہ کی نماز تک کا جو دورانیہ ہے، صرف اس دورانیہ میں جو ہے وہ کام سے رکنے کا کہا گیا ہے، اور اس دوران کوئی بھی ایسا کام کہ جو جمعہ کے اندر تاخیر کا سبب ہو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ ہم اس معاملے میں بالکل پرواہ نہیں کرتے، خطبہ بھی آخر تک پہنچا ہوتا ہے تو تب کہیں جو ہے وہ مسجد میں ہم آتے ہیں جمعے کے لیے، حالانکہ جمعہ کے اندراج کے لیے جو رجسٹر فرشتوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، جن کے اوپر نمازیوں کا اندراج ہو رہا ہوتا ہے، تو جس وقت امام منبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو وہ حاضری کے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی جو آئے تو وہ بے شک فرض تو اس کا ادا ہو ہی جائے گا، لیکن وہ جو جمعہ کا ثواب ہے وہ پورا اس کو نہیں ملے گا، لیکن ہم اس میں پرواہ نہیں کرتے۔ اور یہ حکم بڑا شدید ہے کہ جمعے کی اذان سے جمعے کی نماز تک کوئی کام جو بھی جمعے کے اندر تاخیر کا سبب بنے تو وہ اتنا سخت منع ہے کہ گھر سے آپ نکلنے لگے ہیں نا تو وہ 2 منٹ آپ کہیں کہ چلو تھوڑی سی بات چیت کر لوں کسی سے، تو وہ بھی حرام ہے۔ جب اذان ہو گئی ہے، بہت کوئی مجبوری ایسی ہے، شرعی مجبوری کہ جہاں پر بات کیے بغیر چارہ کوئی نہیں، تو وہ بات تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اذان ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی آپ جو ہے وہ نکلنے لگے ہیں تو اس دوران چند لفظ گھر والوں سے بات کرنا تک بھی جو ہے وہ جائز کوئی نہیں ہے، لیکن ہم تو کئی اور مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور اپنے مصروفیات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ چلو ابھی جمعے میں وقت تھوڑا باقی ہے، ابھی امام صاحب نے خطبہ نہیں دیا تو ابھی آخری اذان جو ہے اس تک چلے جائیں گے وغیرہ، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اول وقت میں جمعہ میں پہنچیں اور رجسٹر حاضری میں اپنا اندراج کروا سکے۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال یہود کے لیے ہفتے والے دن سخت حکم تھا کہ سارا دن ہی کوئی کام نہیں کرنا معیشت کے حوالہ سے۔ اب یہ جو ایلا نام کی بستی تھی، ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی کہ ہفتے کے باقی 6 دنوں میں سمندر کی سطح پر کوئی مچھلی نظر نہ آتی، لیکن ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلیاں بالکل سامنے نظر آ رہی ہوتی۔ ان کے لیے ہفتے والے دن کام کرنا منع تھا۔ اب یہ دل میں کڑتے کہ مچھلیاں سامنے نظر آ رہی ہیں لیکن ہم پکڑ نہیں سکتے، تو کچھ عرصہ تو یہ اس طرح کڑتے رہے، لیکن ان پہ سے پھر کچھ لوگوں نے ہیلے کرنے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جمعے والے دن ہم کام نہیں کرتے، ہفتے والے دن کام نہیں کرتے، لیکن جمعے والے دن تو کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ سمندر کے کنارے تھوڑے فاصلے پر جمعے والے دن گڑھے کھود دیتے اور سمندر سے وہاں تک نالیاں پہنچا دیتے، لیکن وہ نالی جہاں سے شروع ہوتی وہاں پر تھوڑا سا بند موجود رکھتے کہ پانی ابھی جو ہے وہ آ کے گڑھے کو بھر نہ دے۔ تو یہ جمعے والے دن اس طرح گڑھے کھود دیتے، نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے والے دن دیکھتے جب کہ مچھلیاں بڑی بھرپور نظر آ رہی ہیں سامنے سمندر کی سطح پر،
تو یہ جو ہے وہ تھوڑی سی مٹی جو ہے وہ بند جہاں پر موجود ہوتا تو وہاں سے ہٹا دیتے، کسی وغیرہ پکڑ کے تو اس سے مٹی تھوڑی سی ہٹا دیتے اور کہتے کہ ہم نے کوئی مچھلی تو نہیں پکڑی، ہم نے تو بس تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہے نا، اور تو ہم نے کچھ نہیں کیا، کسی مچھلی کو تو ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو ہم نے کوئی پکڑی تو کوئی نہیں۔ اب جس وقت وہ مٹی ہٹائی جاتی، نالیاں بنی ہوتی، پانی کا ریلا جو ہے وہ گڑھے کی طرف بہتا، اس کے اندر مچھلیاں بھی بہت بڑی تعداد میں گڑھے کی طرف چلی جاتی۔ جس وقت وہ دیکھتے کہ گڑھا بھر گیا ہے، اب مزید ادھر ریلا نہیں آئے گا، تو تھوڑی سی مٹی پھر اس جگہ پہ ڈال کے پھر بند بنا دیتے اور کہتے کہ ہم نے تو بس تھوڑی سی مٹی ڈالی ہے نا، ہم نے کون سا کوئی کام کیا ہے ایسا، ہم نے مچھلیاں پکڑی تو کوئی نہیں ہے، جال بھی کوئی نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں ہم نے کیا۔ تو اس طرح کی یہ ہیلے کیے انہوں نے۔ کوئی جمعے والے دن جو ہے وہ شام کو جال لگا کے، تو اتوار والے دن صبح آ کے تو دیکھنے لگ گئے، حالانکہ اس جال کے اندر جو ہے وہ جمعے والے دن، ہفتے والے دن وہ مچھلیاں پھنستی۔ کوئی جو ہے وہ جمعے والے دن رات کو آ کے کانٹا لگا جاتا، ہفتے والے دن اس کے اندر کوئی نہ کوئی مچھلی پھنس جاتی۔ تو اس طرح کے ہیلے انہوں نے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ لوگ ان کو منع کر رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو خاموش تماشائی تھے، نہ وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے نہ ہی منع کرتے تھے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ بن گئے۔ ایک وہ کہ یہ جو مچھلیاں ہفتے والے دن ہیلے کے ساتھ پکڑنے کا جرم کر رہے تھے، ایک وہ کہ جو ان کو منع کر رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ جو ان کو منع کر رہے تھے انہوں نے کافی ان کو سمجھایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ سمجھا کے تھک گئے تو ان کو کوئی امید نظر نہیں آئی ان کے سمجھنے کی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان لوگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک سائیڈ پر ہو کر تو اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بھی تعمیر کر لی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ کچھ عرصہ اسی طرح ہوتا رہا، یہ لوگ اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر سزا آ گئی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں سے جو بوڑھے تھے، بڑے جو کہ ان کو مشورے دینے والے تھے، ان کو خنزیر بنایا گیا تھا، اور جو ورکر طبقہ تھا، جوان جو کام کرنے والے تھے، تو ان کو بندر بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ان کے لیے ایک شدید سزا ہوئی، ان کو شکلیں ان کی مسخ کر کے کسی کو خنزیر کسی کو بندر بنایا گیا۔ اللہ اللہ۔ دور حاضر کے اندر جو خنزیر یا بندر ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی اولاد ہے، کیونکہ یہ جو دور حاضر میں ہمیں بندر نظر آتے ہیں تو یہ الگ چیز ہیں۔ یہ جو بندر بنائے گئے تھے اس قوم کے لوگ، یا خنزیر بنائے گئے تھے، یہ سارے کے سارے 3 دن میں ہلاک ہو گئے تھے، ان میں سے کسی کی کوئی نسل باقی نہیں بچی۔ باقی جو دور حاضر میں بندر یا خنزیر نظر آتے ہیں یہ اس گروہ سے پہلے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، یہ ایک الگ چیز ہیں، اور وہ جو سزا کے طور پر بنائے گئے تھے وہ الگ تھے۔ اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنایا اس دور والوں کے لیے بھی اور اس کے بعد والوں کے لیے بھی، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس کو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنایا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے معاملات سے ہٹنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنے کی بجائے پورے دین کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ